تحریک میں حصہ لیا ہے. اس وقت میں نوجوان تھا، آپ کی طرح طالب علم تھا. میں نے مار بھی کھائی ہے، پولیس سے بھی مار کھائی ہے، لوگوں سے دھکے بھی کھائے ہیں، مار بھی کھائی ہے، ڈانٹ بھی کھائی ہے. اس وقت یعنی بات کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، قادیانیوں کے خلاف شروع میں بات کرنا بڑا مشکل ہوتا تھا. یہ بات جو میں بھی آپ سے کر رہا ہوں، یہ بات کرنا آج سے 30 سال پہلے 35 سال پہلے بڑا مشکل کام ہوتا تھا. لیکن ہم نے کیا الحمدللہ. ہماری نسل نے وہ دیکھا اور ایک تحریک چلائی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی قومی اسمبلی نے فیصلہ کر دیا کہ جو قادیانی ہے یا لاہوری گروپ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ کافر ہے، اور ان کو کافر لکھا جائے، ان کو مسلمان نہ سمجھا جائے. اور اس فیصلے کا پوری دنیا پہ اثر ہوا. یعنی اس وقت تک وہ گڑ مٹ تھے، وہ مسلمانوں کے اندر معاشرے میں گڑ مٹ تھے، اور ان کی الگ سے پہچان نہیں تھی کہ یہ الگ سے کوئی مخلوق ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. پوری دنیا میں ان کو مسلمان سمجھا جاتا تھا عام طور پہ. ایک فرقہ جس طرح اور فرقے ہیں مسلمانوں کے، جی آپ کے ہاں تو بڑے فرقے ہیں، شیعہ ہے، سنی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، یہ بھی ایک فرقہ ہے. نہیں جی، یہ فرقہ نہیں ہے، یہ مسلمان ہے ہی نہیں سرے سے. یہ فرقہ کیسے ہو گیا؟ یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک اور نبی انہوں نے بنا لیا. تو یہ فرقہ تو نہیں ہوا، یہ تو الگ کوئی چیز ہو گئی بنی. اور یہ ایک فتنے کی شکل میں موجود ہے. اس لیے موجودہ نسل کو اس سے آگاہ کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے والدین کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ باقاعدہ بتائے، یہ ان کو پڑھائے، یہ ان کو سمجھائے کہ ایسا ہے، یہ مسئلہ ایسا ہے. اس لیے میں ایک استاد کی حیثیت سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ایک مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ اسلام کے خلاف سازش ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. مسلمانوں کے خلاف بہت ساری سازشیں چلتی رہتی ہیں، ہمیشہ چلتی. یعنی ظاہر جو جہاد کا لفظ ہے وہ بہت برا لگتا ہے، اہل مغرب کو جہاد کا لفظ بہت برا لگتا ہے. وہ نہیں سننا چاہتے جہاد کا لفظ، وہ نہیں سننا چاہتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ جہاد کے خلاف کوئی بات ہو. تو جو بھی ہمارے درمیان میں سے ایسا فرد اٹھتا ہے جو کہتا ہے کہ نہیں جہاد تو وہ اس زمانے میں تھا، اب تو نہیں ہے. جہاد زمانے کی جہاد وہ رسول پاک دور کی، بس نن سبا وہ جہاد نشتے سے، نن سبا وہ فساد دے، جہاد کو فساد جہاد نشتے. یا یہ کہتے ہیں کہ وہ دفاعی جنگ، جہاد کا مطلب دفاعی جنگ ہے کہ آپ اپنا دفاع کریں، یعنی آپ کسی کے اوپر حملہ نہ کریں بلکہ کوئی اور حملہ کرے تو آپ دفاع کریں. اور یہ باقاعدہ ثابت کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات سے کہ انہوں نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، انہوں نے کبھی جارحانہ اقدام نہیں کیا. حالانکہ بات غلط ہے. ارے جہاد جہاد ہے، جہاد قتال ہے، جہاد جنگ ہے، اور اس میں حملہ بھی ہوگا اور دفاع بھی ہوگا اور سب کچھ ہوگا. اس میں مقابلہ ہے، ایک مزاحمت بھی ہے، ایک دفاع بھی ہے، اور ایک جارحانہ اقدام بھی ہے. آپ کہتے ہیں نا افینس از دا بیسٹ ڈیفینس. آپ اپنے آپ کو بچا اسی سکتے ہیں کہ آپ موقع سے پہلے اپنے دشمن کے اوپر حملہ کریں. اس سے پہلے کہ دشمن تیار ہو، وہ تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کرے، اس سے پہلے آپ اس کے اوپر حملہ کریں. یہ تو سب یہ جہاد ہے. تو جو آدمی بھی ہمارے درمیان سے اٹھتا ہے، آج کل بھی ایک علامہ صاحب بڑے مشہور ہیں، وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی جہاد نہیں ہے، وہ اس دور میں جہاد تھا، حکومت بھی نہیں ہے، حکومت کا کوئی تصور بھی نہیں ہے اسلام میں، اور یہ تو جی بس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو رسولوں کے لیے مخصوص ہے یہ حکومت، اس کے بعد کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو بھی حکومت ہو اس کو مان لینا چاہیے، چاہے وہ اسلام پہ عمل کرے یا نہ کرے، بس وہ حکومت ہے اس کو تسلیم کر لینا چاہیے. تو اس طرح کی باتیں ظاہر بہت ساری ہوتی رہتی ہیں. جو اسلام کے جو اصل اسلام ہے، جو قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے، جو پوری امت مسلمہ نے ان عقائد کی آبیاری کی ہے، اس کو محدثین نے، مفسرین نے، حضرات علماء کرام نے، مفتیان کرام نے، ائمہ کرام نے، فقہا نے اس کو محفوظ کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، ہم آئندہ نسل تک پہنچانے کے پابند ہیں کہ ہم اپنی آئندہ نسل تک یہ بات پہنچائیں. اس میں یہ بڑا اہم بات ہے، یہ بڑی اہم نقطہ ہے جو ختم نبوت کا نقطہ ہے، اور جو رد قادیانیت کی بات ہے. اس پر بہت اہم ضروری آپ کو اس پر پڑھنا چاہیے، اس پر مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے. کیونکہ جو ظاہر ہے ہر دور میں جو نوجوان ہوتا ہے وہ پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے، جو نوجوان ہوتا ہے.
اور اس کے لیے وہ ہر طریقہ استعمال کرتے ہیں، میڈیا استعمال کرتے ہیں، سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا استعمال کرتے ہیں، میگزین استعمال کرتے ہیں، رسالے اور بہت ساری چیزیں۔ میں ایک مرتبہ سوڈان گیا تھا، سوڈان کا میرا دورہ تھا، غالباً 6 سال پہلے کی بات ہے۔ تو وہاں جس ہوٹل میں میں ٹھہرا تھا، تو میری عادت ہے کہ میں جب بھی کسی ایسی دور جگہ جاتا ہوں تو میں وہاں پر جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں رات کو، میں کوشش کرتا ہوں کہ وہاں کے جو لوکل ٹی وی چینلز ہیں وہ سنوں، چاہے وہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ عربی تو ظاہر ہے کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اگر کوئی اور زبان بھی ہو تو میں کوشش کرتا ہوں کہ 2-2 3-3 منٹ وہ چینلز میں دیکھوں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے۔ ذرا اس سے انسان کا ویژن بڑھتا ہے، انسان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، انفارمیشن ہوتی ہے۔ تو میں اسی طرح وہ ایک چینل بھی، دوسرا چینل بھی، تیسرا، عربی کے چینل تھے، ظاہر ہے وہ سارے سوڈان میں تھے، عربی چینل تھے، تو وہ میں دیکھتا رہا 2-2 3-3 منٹ 5-5 منٹ چینل، پھر لبنان کے چینل، پھر یو اے ای کے چینل، پھر اور جو عرب ممالک کے وہ چینل بھی بیچ بیچ میں آتے رہے، اور ظاہر مختلف چینلز ہم دیکھتے رہے۔ اس میں بڑے اچھے خوبصورت، بڑے پیارے دینی اور اسلامی چینل بھی تھے، اور جو بھی آپ نام سوچ سکتے ہیں، ایک اچھا نام اس کے نام سے وہ چینل اس میں موجود تھا۔ کوئی 998 چینل تھے اس میں، ظاہر ہے میں نے 900 تو پورے نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن مثلا 300-400 تو میں نے دیکھ لیے۔ تو اس میں ایک چینل پہ نظر پڑی، جیسے ہی کھولا تو وہ خلیفہ صاحب کی تصویر سامنے آ گئی، جو ان کے موجودہ دور کے خلیفہ ہیں، خواجہ مرزا مسرور، وہ جو پٹکے انہوں نے وہ باندھا ہوتا ہے، پگڑی باندھی ہوتی ہے، میں بڑا حیران ہو گیا، اور وہ عربی میں تقریر کر رہا تھا، وہ چینل چل رہا تھا، میں بڑا حیران ہوا کہ یہ تو قادیانی ہے، یہ تو عربی کا العربیہ، اس کا چینل کا نام تھا العربیہ، نمبر 1 اس کا نام تھا۔ تو میں سیدھا نیچے ہوٹل میں مینیجر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا یہ کھولو ٹی وی، اس نے کہا کھولا، میں نے کہا ذرا دیکھو اس میں چینل نکالو، عربیہ نمبر 1، اس نے نکالا، میں نے کہا یہ معلوم ہے یہ کس کا چینل ہے؟ نہیں مجھے تو نہیں معلوم یار۔ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو، میں نے کہا یہ تو قادیانی ہے، یہ تو قادیانیوں کا چینل ہے۔ کہنے وہ قادیانی کیا چیز ہوتی ہے؟ قادیانی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں نے کہا قادیانی تو ادھر تمہارے ملک میں نہیں ہوں گے سوڈان میں، لیکن دنیا میں ایک ہے گروہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، اس کا اپنا بڑا غصہ ہوا، اس نے اچھا یہ تو تمہارے جو ہوٹل میں چل رہا ہے، اس کے مطلب کہ پورے سوڈان میں چل رہا ہوگا یہ چینل، ظاہر ہے وہ جس طرح کیبل ٹی وی پہ چلتا ہے تو پورے سوڈان میں چل رہا ہوگا، تو تم اس پر بات کرو اپنی ہوٹل ایسوسی ایشن والوں کو، سب سے پہلے ان سے بات کرو کہ تمام ہوٹلوں سے اس چینل کو نکالا جائے، اس کے بعد کرو۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ پورا کام کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے ان کا جو ان کے فریب کا نشانہ وہی بنیں گے جن کو یہ آگاہی نہیں ہے، اور وہ ہمارا نوجوان طبقہ ہے، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، چاہے وہ سوڈان کا ہو، چاہے وہ ایران کا ہو، کہیں کا بھی ہو، نوجوان طبقہ ہے، اور اس تک یہ بات پہنچانا بڑا ضروری ہے کہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ جو ہے وہ ختم نبوت ہے، اور ہمیں اگر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے اور ان کی حرمت کا ہمیں خیال ہے، تو ہمیں پھر ظاہر یہ ایک مقابلہ ہے، دیکھیں یہ ایک مسلسل مقابلہ ہے، پوری دنیا میں یہ مقابلہ ہے، اور ہر صنف میں مقابلہ ہے، اور ہر فیلڈ میں مقابلہ ہے، اور ہر میدان میں مقابلہ ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان وہ جو ایک مشہور شعر ہے نا کہ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرر بولہبی۔ یہ مقابلہ ہے چراغ مصطفی کا، حضرت مصطفیٰ علیہ السلام کا، اور بولہب یعنی ابو لہب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، جن کے بارے میں قرآن نے باقاعدہ سورت نازل ہوئی کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس کو برا بلا کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برا کہا۔ تو یہ بولہبی یا ابو جہل، یہ دونوں استعارے ہیں اسلام کی مخالفت کے۔ یہ ابو لہب اور ابو جہل جو ہے، یہ لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے، یہ ایک اصطلاح بھی بن گئی ہے، علامت ہے، کفر کی ایک علامت ہے۔ تو مقابلہ ہے مسلسل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام، اور اس کے مقابلے میں شرک اور اس کا پیغام، یہ اس کا مقابلہ ہے۔ تو یہ یعنی ظاہر ہے ہم اور آپ، ہم کس طرف کھڑے ہوں گے؟
ہمیں اور آپ کو کس طرف کھڑا ہونا چاہیے؟ ہمیں اور آپ کو ظاہر ہے اسلام کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، اور ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اسلام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے، اور ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری رفعت، ہماری عزت، ہماری افتخار، ہماری شان و شوکت، ہماری بڑائی وہ اسلام میں ہے۔ ہم جتنا اسلام پہ عمل کریں گے اتنا ہماری عزت میں اضافہ ہوگا، اتنا ہماری وقار میں اضافہ ہوگا، اتنا ہماری شان میں اضافہ ہوگا، اتنا ہماری طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اور ظاہر اسلام پر عمل کرنے کے لیے وہ بنیادی اخلاق بنانے چاہیے، وہ بنیادی اخلاق بہت ضروری ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے، اور اسی کی تکمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی گئی ہے۔